السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الفقيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پیش کر دیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معاون الجود والكرم وعلى الكرام وابنه الكريم وعلى امته الكريمه وبارك وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا تذکرہ ہمارے اور آپ سب کے لیے ذریعہ نجات ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کی زندگی کا ہر گوشہ اتباعی سنت کے انوار سے منور ہے۔ پوری زندگی ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے رہے، اور سنت مصطفیٰ کی پیروی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے رسول پاک کی سنت کے انوار سے آپ کو منور و مجلہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی ذات اتباع سنت میں حضرات صحابہ کرام کا نمونہ تھی۔ آپ نے بہت سی مردہ سنتوں کو زندہ فرمایا، انہی میں سے نماز جمعہ کی اذان ثانی ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی سنت ہے جی؟ نماز جمعہ کے دن جو دوسری اذان پڑھی جاتی ہے نا، یہ پہلے بالکل ممبر کے سامنے پڑھتے تھے لوگ، جیسے امام صاحب بیٹھے ممبر پہ تو ایسے سامنے کھڑے ہو کر کے، ابھی بھی دیکھو بعض جگہوں پہ رواج ہے کہ امام کے بالکل منہ کے سامنے، امام کے بالکل منہ کے سامنے اذان ثانی پڑھتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے جب دیکھا کہ یہ تو رسول پاک کی ایک سنت مٹی جا رہی ہے، کیا دیکھا کہ سرکار کی ہماری سنت، تو آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کے اقوال سے ایک بہترین کتاب ہی تصنیف فرما دیا، جس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ جمعہ کے دن جمعہ کے خطبہ کے لیے جو اذان پڑھی جاتی ہے وہ ممبر کے سامنے امام کے منہ کے پاس نہ پڑھی جائے، بلکہ امام کے سامنے مسجد کے باہر پڑھی جائے، خارج مسجد پڑھی جائے۔ تو یہ وہ سنت تھی جو مٹی جا رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی اس سنت کو خطیب کے سامنے خارج مسجد دلوانے پر رواج قائم کیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہندوستان میں، پاکستان میں، افریقہ، کابل، کاشغر وغیرہ ممالک میں جہاں جہاں، پوری دنیا میں جہاں جہاں جمعہ کی اذان ثانی خارج مسجد دی جا رہی ہے، وہ آپ ہی کی مبارک کوششوں کا نتیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طریقے سے ایک دو چار نہیں، بے شمار سنتوں کو اعلیٰ حضرت سرکار نے زندہ فرمایا ہے۔ حضور بدر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا شمار ان چند جلیل القدر شہیدان محبت میں ہوتا ہے جنہوں نے عظمت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دی اور اٹل پہاڑ کی طرح جم کر دشمنان رسول کا مقابلہ کیا۔ چنانچہ جب ہند کے نام نہاد بے دین علماء نے حضور اقدس
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں گالیاں لکھ کر عظمت رسول گھٹانے کا ہولناک فتنہ کھڑا کیا، تو آپ نے کوہ استقامت بن کر، سبحان اللہ، ان لوگوں نے فتنہ کھڑا کیا تو اعلیٰ حضرت ایک مضبوط پہاڑ کی طرح، کوہ استقامت مانا ایک مضبوط پہاڑ کی طرح بن کر اس فتنے عظیم کی بے خونی فرمائی۔ کیا مطلب اس کا ہوا کہ جن جن لوگوں نے فتنے کیے، عظمت رسول گھٹانے میں ریشہ دوانیاں کیا، تو اعلیٰ حضرت ایک مضبوط پہاڑ کی طرح بن کر اور جڑ سے اس کو نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ پھر ان دشمنان دین نے جل بھون کر جب دیکھا کہ تو ہمارے مقصد کو سب بیکار کر دے رہا ہے، جب دیکھا کہ یہ ہمارے مقصد کو فیل کر رہا ہے، ہم جو عظمت مصطفیٰ کو گھٹا رہے ہیں، یہ ہمارے ان دلیلوں کو کمزور کر کے اور عظمت مصطفیٰ پہ بہت شاندار دلائل لا کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ اس کی دلیلوں کو دیکھ کر ہماری دلیلوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور مجھے لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ان دشمنان دین نے جل بھون کر اپنے رسالوں، کتابوں میں، اخباروں میں آپ پر گالیوں کی بوچھار کر دی۔ اللہ، کس کو گالی لکھنے لگے؟ کس کو لکھنے لگے؟ کس وجہ سے؟ کہ جو دشمنوں نے رسول پاک کی شان گھٹانے کا ہولناک فتنہ کھڑا کیا، اس کو اعلیٰ حضرت نے جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ تو ایک سے ایک خط جس میں گالی بھرے رہتے تھے، بعض تو بیرنگ خطوط بھیجے جاتے تھے۔ کیسے خطوط بھیجے جاتے تھے؟ بیرنگ خطوط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں ٹکٹ بھی نہیں لگتا، خالی لفافہ سادہ خریدے، ایڈریس لکھ دیے، جس کے نام بھیجنا ہے، پہنچ گیا وہاں۔ اب جب وہاں پہنچتا وہ تو جس کے نام وہ خط گیا ہے وہ خود اس کو پیسہ دے کر کے دیتا تھا، ٹکٹ کا پیسہ وہ خود دیتا تھا۔ تو اب ایسے خطوط بھیجے جاتے تھے، اور ایک دو نہیں، کئی سینکڑوں خطوط بھیجے جاتے، بیرنگ خطوط بھیجے جاتے تھے۔ جب اس کو کھولا جاتا اعلیٰ حضرت کے سامنے اس کو جو لوگ پیش کرتے تو تھراتے تھے، اس لیے کہ ان خطوط میں اعلیٰ حضرت پر گالیاں لکھی رہتی تھی خطوط میں۔ تو اعلیٰ حضرت کی طرف سے آپ کے جو خلفاء تھے، شاگرد تھے، وہ کبھی کبھار عرض کرتے کہ حضور آپ اجازت ہیں تو میں بھی اسے لکھ کر کے بھیج دوں۔ اللہ اکبر، حضور آپ اجازت ہے تو میں اس کا جواب لکھ دوں؟ تو امام منع فرماتے تھے، سبحان اللہ، امام اہل سنت منع فرماتے تھے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ نے ان دشمنان دین کا رد فرمایا تو ایک ہو کر کے پورا سب اعلیٰ حضرت پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، اور جل بھن کر کے اخباروں میں، رسالوں میں، کتابوں میں سب گالیاں لکھنا شروع کر دیا، اور طرح طرح کی آپ کو دھمکیاں دینے لگے۔ مگر کچھار محمدی کے اس شعر نے ان کی گالیوں سے بے نیاز ہو کر اپنی ذات کو عظمت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے لیے سپر ہی بنائے رکھا، اور ان کی دھمکیوں اور ان کی بندر بھبکیوں کی کوئی پرواہ نہ کی۔ یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دی جا رہی ہے، مجھے لوگ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں، ذہن میں بھی کبھی نہیں گیا، کبھی سوچے بھی نہیں کہ ہم کو کیا ہوگا، کہیں مجھے مار نہ دیں، کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں، کہیں کسی کوئی پریشانی میں مبتلا نہ کر دیں۔ یہ ساری چیزیں کبھی آپ کے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ اس کی بغیر پرواہ کیے جن جن لوگوں نے رسول پاک کی شان میں توہین کیا، آپ نے ان کے چہرے سے نقاب کو اٹھایا اور لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھو، جو اپنے نبی کے شان میں، تمہارے نبی کے شان میں جو گستاخیاں کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں رہے گا۔ اسی موقع سے ایک بار حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، بہت بڑے جلیل القدر مفسر ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں، کنز الایمان پر جو کنارے کنارے چھوٹی چھوٹی عبارتیں جو لکھی ہوئی ہیں، یہ حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی ہیں، جن کا نام کیا ہے؟ خزائن العرفان۔ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں، ترجمہ کا نام ہے کنز الایمان، اور جو تفسیر ہے وہ حضرت سید علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی، اس کا نام ہے خزائن العرفان۔
اعلیٰ حضرت سے بڑی محبت فرماتے تھے، آپ کے بہت عزیز خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت ایک مرتبہ تشریف لے گئے اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور، آپ کی کتابوں میں وہابیوں، دیوبندیوں، غیر مقلدوں کی عقائد باطلہ کا رد ایسے سخت الفاظ میں ہوا کرتا ہے کہ آج کل جو تہذیب کے مدعی ہیں وہ چند سطریں دیکھتے ہی حضور کی کتابوں کو پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں تو گالیاں بھری ہیں، اور اس طرح وہ حضور کے دلائل و براہین کو نہیں دیکھتے اور ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ لہذا اگر حضور نرمی فرمائیں اور خوش بیانی کے ساتھ وہابیوں کا رد فرمائیں تو نئی روشنی کے دل دادا جو اخلاق و تہذیب والے ہیں، انگریزی نما جو لوگ، وہ بھی حضور کی کتابوں سے مطالعہ فرمائیں اور آپ کی کتابوں کے مطالعہ سے مشرف ہوں اور حضور کے لاجواب دلائل دیکھ کر ہدایت پائیں۔ یہ مشورہ دیا تھا کس نے؟ آواز سے بولیے، حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے، کہ حضور جو آپ وہابیوں کا سختی کے ساتھ رد فرماتے ہیں اس میں نرمی فرماتے ہیں، نرم الفاظ استعمال فرمائیں۔ کس لیے؟ تاکہ جو دوسرے جو مغربی تہذیب کے دل دادا ہیں، انگریزی تعلیم یافتہ ہیں، تاکہ وہ آپ کی کتابوں کو پڑھیں اور دلائل کو سنیں دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر! کس کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے؟ کس کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے؟ آواز سے بولو۔ ہاں، ان کی بارگاہ میں کہہ رہے تھے جو فرماتے ہیں کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار۔ کیا فرماتے تھے؟ آواز سے بولو۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ کل کے رضا ہے خنجرے خونخوار برق بار، عادا سے کہہ دو خیر منائیں نشر کریں۔ اللہ، ان کی بارگاہ میں وہ عرض کریں، مگر اب ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ خلیفہ کی بات ہے۔ ایک طرف اپنے وقت کا امام ہے، ایک طرف ان کے خلیفہ ہیں۔ جب علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے اپنی گفتگو ختم کر دی تو اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ صدر الفاضل علیہ رحمہ کی گفتگو سن کر اعلیٰ حضرت رونے لگے، آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی۔ آنسو کی موتیاں آپ کے چہرے پاک پہ ٹپکنے لگے اور فرمایا مولانا، تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی۔ سبحان اللہ! کیا فرماتے ہیں کہ مولانا تمنا تو یہ تھی کہ احمد رضا کے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور احمد رضا کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی گردنیں ہوتی اور اپنے ہاتھ سے ان گستاخوں کا سر قلم کرتا اور اس طرح گستاخی اور توہین کا سد باب کرتا۔ لیکن تلوار سے کام لینا اپنے اختیار میں نہیں، تلوار سے کام لینا اپنے اختیار میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ! کیا فرمایا؟ قلم عطا فرمایا ہے، تو میں قلم سے سختی اور شدت کے ساتھ ان بے دینوں کا رد اس لیے کرتا ہوں تاکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں بد زبانی کرنے والوں کو اپنے خلاف شدید رد دے کر مجھ پر غصہ آئے۔ اللہ! نیت دیکھیے، نیت کیا فرماتے ہیں کہ میں اس لیے سختی کرتا ہوں رد کرنے میں، اس لیے رد کرنے میں سختی کرتا ہوں، جب یہ میرے رد کو دیکھیں گے، میری تحریروں کو دیکھیں گے تو یہ پیارے مصطفیٰ کو بھول جائیں گے اور چل ڈھونڈ کر کے مجھے گالی دینا شروع کر دیں گے، میرے ماں باپ کو گالی دینا شروع کر دیں گے، اور جتنی دیر مجھے گالیاں دیں گے اتنی دیر میرے آقا کی شان میں یہ گستاخی نہیں کریں گے۔ تو میری عزت، میرے گھر والوں کی عزت، میرے آباء و اجداد کی عزت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے لیے صفر بن جائے گی۔ سبحان اللہ! اس لیے میں رد کرتا ہوں سختی کے ساتھ کیے، اتنی دیر مجھے گالی دیں گے تو میرے آقا کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے۔ اللہ! یہ امام اہل سنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا عشق تھا پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور بدر ملت فرماتے ہیں کہاں ہیں عاشقان مصطفیٰ؟ کیا فرماتے ہیں؟
کہاں ہیں عاشقان مصطفیٰ جو پہاڑوں کی کھوہ اور سمندروں کے ٹاپوں میں منزل عشق کو تلاش کرتے ہیں؟ وہ آئیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عشق و محبت کا درس حاصل کریں. یعنی اس کو محبت کا درس اگر کسی کو لینا ہے وہ پہاڑوں کے کونے میں نہیں ملے گا، سمندر کے ٹاپوں میں نہیں ملے گا. اگر کسی کو اس کو محبت کا حقیقت میں درس لینا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے، وہ امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے اور آپ کے کارناموں کو دیکھے اور پڑھے کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عشق اللہ پاک نے عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو عشق و محبت کا مجسمہ بنایا تھا. سبحان اللہ. اس کو محبت کو میم کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، میم کو پیش کے ساتھ نہیں بلکہ زبر کے ساتھ محبت پڑھنا چاہیے. کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں، اس کو محبت کہنا چاہیے. کیا کہنا چاہیے؟ ہاں. فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو اس کو محبت کا مجسمہ بنایا تھا. آپ کی سوزش عشق کی آنچ جس تالی پہ پڑ جاتی اس کا دل محبت رسول کا مدینہ بن جاتا. سبحان اللہ. ایسی شان دی اعلیٰ حضرت کہ جس پہ ایک نظر پڑ جاتی تھی تو پھر اس کے دل میں پیارے مصطفیٰ کی بے پناہ محبت اللہ پاک عطا فرما دیتا تھا. یہ اعلیٰ حضرت کے نظروں کی برکتیں تھیں اور وہی وصف اللہ تعالیٰ نے سرکار مفتی اعظم کو عطا فرمایا تھا اور وہی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کو اللہ پاک نے عطا فرمایا تھا. ایک نہیں بے شمار ایسے آپ کے بارگاہ میں جاتے تھے جو تاج الشریعہ کے ہو کر کے ہی آپ کے بارگاہ سے واپس ہوا کرتے تھے. فرماتے کہ استاد المحدثین اپنے وقت کے بہت بڑے استاد، بہت بڑے محدث تھے جن کا نام ہے وسیع احمد. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ ہاں، بہت بڑے محدث تھے جو آپ بہار شریعت کا درس سنتے ہیں وہ بہار شریعت کے مصنف صدر الشریعہ علیہ رحمٰ کے استاد ہیں. سبحان اللہ. کیا ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے آپ شاگرد بھی نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے آپ استاد بھی نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کے آپ مرید بھی نہیں ہیں. رشتہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنی بارگاہ کا محبوب بنا لیتا ہے تو پوری دنیا میں اس کا تعارف اللہ پاک فرما دیتا ہے. اب علامہ محدث سورتی معلوم ہے کتنے بڑے محدث تھے. اب آپ سوچیں کہ بہار شریعت کے مصنف کا کیا کمال ہے، کتنا بڑا کمال ہے. اب اسے اندازہ لگائیے کہ جب صدر الشریعہ کا عالم ہے تو ان کے استاذ کا عالم کیا ہوگا. تو صدر الشریعہ علیہ رحمٰ کے استاذ علامہ سید محمد احمد محدث کشوشوی علیہ رحمٰ. اعلیٰ حضرت کے نہ تو آپ شاگرد ہیں، نہ تو آپ ان کے استاذ ہیں، نہ تو آپ ان کے مرید ہیں، نہ اعلیٰ حضرت کے پیر ہیں. کتنا رشتہ تھا، کیسا رشتہ تھا. مگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بہت مقبول تھے. الحمدللہ بہت مقبول تھے. یہاں تک کہ اور لوگوں کے لیے ملنے کا وقت تھا کہ فلاں وقت عصر کے بعد آگے تبھی ملاقات ہوگی مغرب تک. اور الحمدللہ حضور محدث سعودی کے لیے کوئی وقت نہیں تھا آپ کے لیے. جب آپ جاتے خبر پہنچاتے کہ ہاں محدث صاحب آئے ہیں تو فوراً اعلیٰ حضرت اپنی بارگاہ میں بلا لیتے تھے. اتنی محبت فرماتے جی. دونوں حضرات میں بڑی محبت ہے. یہاں تک کہ جب دل مچلتا تو پیلی بھیڑ شریف سے چلتے تو دیکھتے کہ بریلی میں پہنچے ہوئی محدث سعودی علیہ رحمہ. یہ مرتبہ دوران گفتگو سے حضور محدث سعودی چائے بہت نوش فرماتے تھے. کیا نوش فرماتے تھے؟ اور اعلیٰ حضرت ہمارے حقہ شریف بہت نوش فرماتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ سگریٹ نہیں بھیا، اس کو یاد رکھیے گا. کیا فرماتے تھے؟ ہاں، حقہ سگریٹ میں فرق ہے. سمجھ میں آئے؟ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم جود الاکرم علیہ وآلہ وسلم. تو اعلیٰ حضرت کیا نوش فرماتے تھے جی؟ حقہ جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ یہ جو مرشد لوگ
جو دھوم رماتے ہیں بیٹھ کر کے خانقاہوں میں، وہ نہیں جی جی، جو مرشد لوگ بیٹھ کر کے سب اڑاتے ہیں دھواں، وہ حقہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نشہ اور چیز ہے، وہ ناجائز و حرام ہے، حقہ اسے الگ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت ہمارے حقہ نوش فرماتے تھے، زیادہ محدث سردی چائے نوش فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور محدث سردی نے پوچھا کہ جنت میں جب آگ نہیں ملے گی تو حقہ کیسے آپ وہاں پئیں گے؟ اب آپ یہ دیکھو کہ یقین تھا محدث سردی کو کہ اعلیٰ حضرت جنتی ہیں، سبحان اللہ، تبھی تو یہ کہا تھا نا جی۔ اگر یقین نہ ہوتا تو کیسے کہتے تھے؟ یقین تھا کہ اعلیٰ حضرت جنتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو بھی یقین تھا کہ محدث سردی بھی جنتی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور محدث سردی نے پوچھا کہ حضور جنت میں تو آگ نہیں، تو حقہ آپ کیسے وہاں پئیں گے؟ تو حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں سے آپ کی چائے بن جائے گی وہیں سے میرے لیے آگ بھی مل جائے گی۔ اتنی محبت فرماتے تھے دونوں حضرات کے درمیان، اور رشتے میں کوئی تعلق نہیں تھا، نہ تو شاگرد استاذ کا، نہ تو پیری مرید کا، مگر اتنی محبت آپس میں تھی۔ محدث سردی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں حضرت علامہ سید محمد محدث اعظم کچوچا شریف، جن کو محدث اعظم ہند بھی کہا جاتا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، اور یہ اعلیٰ حضرت کے شاگردوں میں آتے ہیں، سبحان اللہ، اور حضور محدث سردی کے شاگردوں میں بھی آتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور محدث سردی سے آپ کے شاگرد حضرت علامہ سید محمد صاحب محدث کچوچی نے عرض کی کہ حضرت آپ تو مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی سے مرید ہیں۔ کس سے مرید ہیں؟ آواز سے بولو۔ حضور محدث سردی کس سے مرید تھے؟ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے۔ کس سے مرید تھے؟ یہ گنج مراد آباد کہاں پڑتا ہے؟ اناؤ، لکھنؤ کانپور کے بیچ میں ایک ضلع اناؤ آتا ہے، وہاں ایک جگہ ہے جس کا نام کیا ہے؟ گنج مراد آباد نام ہے۔ کیا نام ہے؟ وہیں کے رہنے والے تھے۔ اور کون علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کو؟ چھوٹے موٹے ذات کے مالک تھے۔ اور ربی نور شریف والا واقعہ معلوم ہے نا، کہ آپ چراغاں فرماتے تھے اپنے گھر پہ۔ کیا فرماتے تھے؟ اس زمانے میں تیل ڈال کر کے چھوٹے چھوٹے دیا، اس کو بولتے ہمارے یہاں، مٹی کے، اس میں تیل ڈال کر کے جلاتے تھے، پورا روشن کرتے تھے۔ ایک بد عقیدہ شخص کا گزر ہوا، اس نے دیکھا اور کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ اتنا تیل کسی غریب کو دے دیے ہوتے، بیچارے کے گھر کھانا بن جاتا کم سے کم۔ اللہ، کس سے کہہ رہا ہے؟ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تجھے فضول خرچی لگتا ہے؟ کہا ہاں، یہ تو فضول خرچی ہے، اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں نے جلا دیا ہے، تم جا کر کے بجھا دو۔ کیا فرمایا؟ میں نے تم نے نبی کی محبت میں جلا دیا ہے اور تم جا کر بجھا دو، اگر تمہیں فضول خرچی لگتا ہو تو بجھا دو جا کر کے۔ فرماتے ہو بدعقیدہ موقع پا گئے۔ اچھا یہ خبیث موقع پانے کے بعد چھوڑتے تھوڑی ہیں، ہمارے سنی تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مگر یہ نہیں، یہ ذرہ اگر پائیں گے موقع تو پہاڑ بن جاتے ہیں، تھوڑا اگر پائیں گے تو بہت کر کے دکھا دیتے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ چلو موقع تو مل گیا ہے، اب گیا اور پھونک مار کر کے بجھایا پورا سب، اور جب مڑ کر کے دیکھا تو سب جل رہے، سبحان اللہ۔ اب پھر دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا، پھر ادھر سے بجھاتا وہ ادھر آئے، جب دیکھا تو سب جل رہے ہیں۔ تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے کہا نادان، تجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس کے عشق و محبت میں جلے ہوئے ہیں؟ جن کے عشق و محبت میں چاند سورج جلے ہیں، یہ انہی کے محبت میں تو جلائے ہوئے ہیں کہ دنیا میں کسی کے اندر ہے ایسی طاقت جو ان کو بجھا دے؟ نادان، یہ تیری نادانی ہے، تو بدعقیدہ ہے، توبہ کر اپنے گناہوں، اپنے بدعقیدی سے، اور رسول پاک کی سچی محبت کا شمع اپنے دل میں جلا، اور دیکھ پھر مدینے والے آقا کتنا اکرم تجھ پہ فرماتے ہیں۔ تو یہ وہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے چھوٹے موٹے ذات کے مالک نہیں تھے، ان سے مرید تھے حضرت علامہ محدث سردی علیہ رحمہ۔ تو جب علامہ محدث اعظم نے سوال کیا کہ حضور آپ مرید تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے ہیں، لیکن آپ کو جتنی محبت اور عقیدت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے ہے اتنی اور کسی سے نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی یاد، ان کا تذکرہ،
ان کے علم و فضل کا خطبہ آپ کی زندگی کے لیے روح کا مقام رکھتا ہے. یعنی جب دیکھو تو اعلیٰ حضرت کا ذکر، اعلیٰ حضرت کی یاد، ان کا خطبہ، ان کی تعریف، ان کے علم کا چرچا، ان کی فضیلت کا چرچا، جہاں دیکھو جب دیکھو آپ انہی کی گن گاتے ہیں. مرید ہیں آپ فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، آپ کے پیر ہیں، آپ ان کا تذکرہ تو نہیں کرتے اتنا، اور اعلیٰ حضرت آپ کے پیر بھی نہیں ہو، پھر آپ ان سے آپ ہر وقت ان کا تذکرہ کرتے ہیں. تو بڑا پیارا جواب عطا فرماتا. سننا چاہتے ہیں؟ آواز سے بولیے. سننا چاہتے ہیں؟ سننا چاہتے ہیں کہ کیوں اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے تھے بار پر نا؟ تو فرماتے ہیں سنو، فرماتے ہیں کہ جو میں نے حضور محدث صوتی نے فرمایا کہ سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولوی اسحاق صاحب محشی بخاری سے پائی ہے. سبحان اللہ. آپ کے استاد بھی مولوی اسحاق صاحب بہت بڑے عالم دین تھے. بخاری شریف کا حاشیہ انہوں نے لکھا تھا. قرآن شریف کے بعد میں سب سے بڑی کتاب کون ہے؟ آواز سے بولو. اللہ پاک کی کتاب کے بعد سب سے بڑی کتاب کون ہے؟ سب سے فضیلت والی کتاب کون ہے؟ اب جو اس کا حاشیہ لکھے آپ سوچو کہ کتنا بڑا عالم دین ہوگا وہ. اتنے بڑے عالم دین کے وہ شاگرد تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی دولت وہ علم نہیں ہے جو میں نے مولوی اسحاق صاحب محشی بخاری سے پائی. سب سے بڑی نعمت وہ بیعت نہیں جو مجھے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے حاصل ہوئی، بلکہ سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت وہ ایمان ہے جس کو میں نے صرف اعلیٰ حضرت سے پایا ہے. سبحان اللہ. کس سے پایا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پایا ہے. میرے سینے میں پوری عظمت کے ساتھ مدینہ کے بسانے والے اعلیٰ حضرت ہیں. سبحان اللہ. اس لیے ان کے تذکرہ سے میری روح میں بالندگی پیدا ہوتی ہے، میرے روح میں صفائی پیدا ہوتی ہے، میری روح کو تر و تازگی ان سے حاصل ہوتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ ان کو یاد کرتا ہوں، ان کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اس لیے کہ ان کا ایک ایک کلمہ اپنے لیے میں مشعل ہدایت جانتا ہوں. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت اور آپ کے والد ماجد، اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کا نام کیا ہے؟ آواز سے بولو. سب لوگ بولیے آواز سے، اور آواز سے بولیے. ہاں، ایک ولی کا نام لیا جا رہا ہے. کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ ہاں، اعلیٰ حضرت کے والد کون تھے؟ ولی تھے. وہ کون تھے؟ ولی تھے. ان کا نام کیا تھا؟ حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ. کیا نام تھا؟ ہاں، آپ کا لقب ہے خاتم المحققین. کیا لقب ہے؟ اور نام ہے آپ کا علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ. تو اعلیٰ حضرت اور آپ کے والد ماجد دونوں لوگ مارے ہرا شریف کے. سبحان اللہ. کہاں گئے؟ ہاں، حضور پرنور سید شاہ آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے حق پرست پر 1294 ہجری مطابق 1877 عیسوی میں سلسلے عالیہ قادریہ برقادیہ میں بیعت ہوئے. اسی وقت مرشد برحق مولانا سید آل رسول نے آپ دونوں حضرات کو خلافت نامہ عطا فرما کر خرقہ مقدسہ سے بھی سرفراز فرما دیا. یعنی مرید بھی بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرمایا، اور جو خرقہ مقدسہ تھا، ایک مخصوص لباس تھا، اسے بھی اعلیٰ حضرت کو عطا فرما دیا. حضرت مولانا سید ابو الحسین نوری میاں علیہ الرحمہ، یہ کون ہیں؟ آواز سے بولیے. آواز سے بولیے. نہیں، سرکار مفتی اعظم کے پیر ہیں. کس کے پیر ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے استاد ہیں، سرکار مفتی اعظم کے پیر ہیں. انہوں نے اعتراض کر دیا، نوری میاں علیہ الرحمہ نے اعتراض کر دیا کہ حضرت آپ کے یہاں تو طویل بمشقت مجاہدات اور ریاضات کے بعد خلافت و اجازت دی جاتی ہے. میں نے یہ کہا کہ حضور آپ کے یہاں جو آتے ہیں کافی دن تک کہ آپ ان سے ریاضت کرواتے ہیں، عبادتیں کرواتے ہیں، مجاہدات کرواتے ہیں، کافی ٹائم لگ جاتا ہے، کافی وقت لگ جاتا ہے، پھر اس کے بعد آپ انہیں اجازت اور خلافت عطا فرماتے ہیں. اور یہاں
ان دونوں حضرات کو بیعت کرتے ہی خلافت بھی دے دی گئی۔ تو سبحان اللہ، پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے فرمایا میاں صاحب اور لوگ زنگ آلود میلا کچیلا دل لے کر کے آتے ہیں، اور لوگ جو آتے ہیں وہ میلا کچیلا زنگ آلود دل لے کر کے آتے ہیں، اس کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے مجاہدات طویلہ، ریاضات شاقہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ دونوں حضرات صاف ستھرا پاکیزہ دل لے کر ہمارے پاس آئے۔ سبحان اللہ، یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ آواز سے بولو، آواز سے بولو، یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے، آواز سے بولو، اعلیٰ حضرت کے کیا نام تھا؟ کیا نام تھا؟ آواز سے بولو۔ ہاں، کیا شان ان کی تھی کہ بیٹھے ہوئے ہیں مارہیرا شریف میں۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ مارہیرا شریف میں، اور خادم وضو کرنے کے لیے پانی لے کر کے آیا، وضو کرنے کے لیے حضرت کو دینا ہی چاہا کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں حضرت کی بارگاہ میں نہیں ہوں، میں ایک دریا میں مرد نہیں عورت بن گیا ہوں۔ اللہ اللہ، کیا بن گیا؟ کہاں تھا وہ بندہ؟ آواز سے بولو۔ اپنے پیر کو پانی دے رہا تھا، اپنے، ہاں، تو کیا دیکھتا ہے کہ میں دریا میں ہوں اور مرد کے بجائے اور وہ بھی کپڑا بھی بدن پہ نہیں۔ ایک شہزادہ کہیں سے آیا، اس نے دیکھا ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے، اس نے اپنی چادر دیا، چادر پہن کر کے باہر آیا۔ وہ باہر آنے بعد اس نے اپنے گھوڑے پہ بٹھایا، اپنے ساتھ لے گیا، نکاح کیا، کئی بچے، تقریباً 12 بچے اس سے پیدا ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک دن نہانے کے لیے پھر اسی دریا میں آئے۔ وہ جب دریا میں پہنچے، جیسے ڈبکی لگایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں وضو کا پانی دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آواز سے بولو سبحان اللہ۔ یہ کس کی بارگاہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر کی بارگاہ ہے۔ کس کی بارگاہ ہے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر کی بارگاہ۔ وہ سوچا تھا اس نے، خالی مرید نے کیا سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رات کے ایک مختصر سے حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس، پھر وہاں سے آسمان، پھر وہاں سے عرش اعظم فی لامکان، پھر وہاں سے واپس وہیں کر دیا۔ اتنی دور دراز کا سفر اور رات کے مختصر سے حصے میں کیسے اللہ پاک نے کرا دیا؟ اللہ اکبر، یہ سوچا تھا، کہا نہیں تھا، بولا نہیں تھا، سوچا تھا۔ اور سوچنا تھا کہ آپ کے پیر و مرشد نے دکھا دیا کہ ہاں دیکھو اللہ پاک کتنا قادر ہے۔ جی، اللہ کے بندے حضرت سیدنا آل رسول رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یہ کرم تھا، آپ کی طاقت تھی کہ اس کو فوراً اپنے بارگاہ میں نہیں، دریا میں پہنچا دیا۔ دریا سے مرد کے بجائے عورت، کئی شادی بھی ہوئے، بچے بھی ہوئے، پھر دریا میں آیا۔ بتاؤ 12 بچے جس کے ہو کتنے سال گزریں گے؟ پھر اتنا عرصہ گزرنے کے بعد میں جب دریا میں نہانے کے لیے پہنچا، پھر دیکھا کہ پیر و مرشد کی بارگاہ میں وضو کا پانی دے رہا ہوں۔ ان کے سمجھ میں آ گیا کہ حضور اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا حضور بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جب آپ کے در کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے کیا نام ہے ان کا؟ آواز سے بولو، آواز سے بولو۔ ہاں، ایک مرتبہ ایک، اس کو بابن کو کیا بولتے ہیں، برہمن پنڈت ایک آیا، برہمن آپ کی بارگاہ میں۔ تو ہمارے ہاں ہے نا کہ کھانے پہ، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ ہمارا عقیدہ ہے نا، کیا عقیدہ ہے؟ آواز سے بولو۔ موبائل سائلنٹ کر لو بھائی، آج مجھے صاحب ذہن بٹے گا نہیں، بہت پیاری باتیں ہو رہی ہیں، پھر پتہ نہیں ہو سکتا کبھی کان سے آشنا ہو یا نہ ہو۔ کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں کا عقیدہ ہے؟ یقین ہے کہ دانے دانے پہ، ہاں، جو شخص جو دانا کھائے گا اس پہ نام لکھ دیا جاتا ہے اس کا، کہ یہی کھائے گا، کوئی دوسرا۔ وہ پنڈت تھا، حضرت کی بارگاہ میں پہنچا۔ کہاں پہنچا؟ آواز سے بولو۔ کون حضرت؟ کون حضرت کی بارگاہ میں پہنچا؟ ہاں، جب وہاں پہنچا تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ
چاول کے دانے ہیں اور تم لوگ کہتے ہو کہ دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے، تو بتاؤ کس کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے؟ اللہ. حضرت نے فرمایا کہ فلاں جنگل میں 2 ہنس رہتے ہیں، اسی کا نام لکھا ہوا اس پہ. تو حضرت نے بتایا، اس نے کھا لیا فوراً. انہوں نے بتایا کہ فلاں جنگل میں 2 ہنس ہیں، پرندے، انہی کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہی کھائیں گے اس کو. اس نے جب سنا تو فوراً کھایا، منہ میں نے کھا لیا اور کہا دیکھو کہاں کھائے وہ لوگ، کہ تو کھانے دانے دانے پہ لکھا کھانے والے کا نام، اور بتا رہے ہو کہ فلاں جنگل میں وہاں ہنس ہے وہ کھائیں گے. میں نے تمہارے سامنے کھا لیا، کہاں لکھا ہے دانے دانے پہ کھانے والے کا نام؟ اللہ. اور یہ نہیں سمجھا کہ کس کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. یہ نہیں سمجھا کہ کس کی بارگاہ ہے. یہ کہا، کھا لیا، جیسے کھایا کہ شروع ہو گیا پیٹ میں درد. ولی کی نکلی ہوئی بات زبان سے کوئی معمولی سمجھتے ہیں؟ جی پیٹ میں درد ہوا. اب نہ تو اس کو الٹی آئے، نہ تو پیٹ کا درد موقوف ہو، یعنی کوئی ایسا طریقہ یا حربہ نہیں جس کے ذریعے سے اس کے پیٹ کا درد ختم ہو. آخرکار یہ ہوا کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر کے چلو. جب ڈاکٹر کے پاس میں لے جانا طے ہوا، لوگ اس کو اٹھائے اور لے کر کے جانے لگے. جب راستے میں پہنچا تو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، بہت تیز مجھے ضرورت لگی ہوئی ہے. ضرورت سمجھ گئے؟ تو لوگوں نے روکا، روکنے کے بعد میں وہ اترا سواری سے اور اسی جنگل کی طرف چلا. چند قدم پہنچا، جیسے وہاں پہنچا کہ فوراً الٹی ہوئی، وہ 2 دانے وہیں باہر نکل آئے. وہ دونوں پرندے آئے اور دونوں نے کھا لیا. اسے اس وقت یقین ہوا کہ یقیناً جو مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے تو وہ صحیح کہتے ہیں. اور حضرت کی اس واقعے کو سن کر کے شاید وہ مشرف اسلام بھی ہو گیا تھا. تو آپ کس کا تذکرہ سننے جا رہے ہیں؟ آواز سے بولیے. اور سن کس کا رہے تھے؟ اعلیٰ حضرت کے پیر کا سن رہے تھے. کس کا سن رہے تھے؟ تو یہ ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ یعنی اعلیٰ حضرت کی جو پیر تھے وہ بھی کتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے، کتنی عظیم ذات ان کی تھی کہ الحمدللہ ایسے ایسے انوار و تجلیات وہاں سے چمک رہے تھے کہ جب وہاں سے نکلے تو کوئی اپنے وقت کا امام احمد رضا بن کر کے نکلا، تو کوئی اپنے وقت کا خاتم الموققین بن کر کے نکلا. فرماتے جب نوری میاں صاحب اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ہاں تو کافی دنوں کے بعد میں خلافت دی جاتی ہے اور آپ دونوں آئے، بہت فرمائے کہ اور لوگ آتے ہیں تو ان کا دل میلا ہوتا ہے، ان کے دل میں زنگ لگا ہوتا ہے. اس زنگ کو دور کرنے کے لیے، دل کی میل کو صاف کرنے کے لیے ان کو عبادت میں لگایا جاتا، مجاہدہ ان سے کروایا جاتا، ریاضتیں کروائی جاتی ہیں. پھر جب ان کے دل صاف ہوتے تو انہیں خلافت دی جاتی ہے. مگر یہ دونوں جو آئے ان کا دل پہلے سے صاف ستھرا تھا. سبحان اللہ. پہلے سے صاف ستھرے ان کے دل تھے، ان کے دل میں میل نہیں تھی. ان کو تو صرف اتصال نسبت کی ضرورت ہے اور مرید ہوتے ہی ان کو حاصل ہو گئی، مرید ہوتے ہی ان کو حاصل ہو گئی. پھر فرماتے ہیں آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی بہت بڑی فکر رہتی تھی. اللہ، اتنے بڑے امام، اتنے بڑے اللہ کے ولی، اتنے بڑے عالم ربانی، جی ہاں فرنگی محل میں پڑھتے تھے. کہاں پڑھتے تھے؟ کہاں پڑھتے تھے؟ آواز سے بولو. کہاں پڑھتے تھے؟ مدرسہ میں فرنگی محل کے. آواز سے بولو کہاں پڑھتے تھے؟ اور آپ کے بچے کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ جی اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد تو فرنگی محل کے مدرسے میں پڑھتے تھے، اور ہمارے بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کون سے مدرسے میں پڑھتے ہیں؟ بہت بڑے عالم تھے اللہ والے کے. فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی بہت بڑی فکر رہتی تھی کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے آل رسول تو میرے لیے کیا لایا ہے، یہ فکر رہتی تھی ہمیشہ. میدان محشر قائم ہوگا، پورے لوگ جمع ہوں گے، آقا کریم بھی تشریف فرما ہوں گے، غوث پاک بھی ہوں گے، غریب نواز بھی ہوں گے، سب ہوں گے. تو یہ فکر رہتی تھی کہ رب نے اگر پوچھا کہ آل رسول کیا لایا ہے میرے لیے، تو بڑی فکر تھی میں کیا رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، تو میں بارگاہ الہی میں کون سی چیز پیش کروں گا. لیکن الحمدللہ آج وہ فکر میرے دل سے دور ہو گئی
کیونکہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا آل رسول تو میرے لیے کیا لایا، تو میں عرض کر دوں گا الہی میں تیرے لیے احمد رضا لایا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ذات کتنی عظیم ہے، اتنے بڑے اللہ کے ولی رب کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کو پیش کریں، سبحان اللہ۔ تو کچھ تو خوبی تھی نا اعلیٰ حضرت کے اندر، کچھ تھی خوبی، جی آواز سے بولو، بہت تھی، کچھ تو میں کہتا ہوں کچھ نہیں، بہت خوبی تھی کہ ان خوبیوں کو شمار کیا جائے تو کوئی شمار ان کا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی خوبیوں کا ہر نظر سے دیکھو، جس طرف سے دیکھو، اعلیٰ حضرت آفتاب و مہتاب کے کمال کے درجے پر فائز نظر آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت نے پہلی بار جب حج کیا 1295 ہجری میں، کب فرمایا تھا پہلا حج؟ 1878 عیسوی میں۔ اور کس کے ساتھ گئے تھے؟ اپنے والدین کریمین کے ساتھ گئے تھے۔ کس کے ساتھ گئے تھے؟ کس کے ساتھ گئے تھے؟ ہاں سبحان اللہ، اللہ پاک سب کو عطا فرمائے ایسا حج، اپنے ماں باپ کے ساتھ اللہ پاک سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں، اپنے والدین کو اگر بھیجنا چاہتے ہوں تو خواہش یہ بھی رکھو کہ ہم بھی ان کے ساتھ میں جائیں گے، تو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی سنت پہ عمل ہوگا جی۔ اور خوش نصیب ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ میں حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں ان کے ماں باپ کے ساتھ میں، سبحان اللہ۔ آپ سوچو کہ اگر ماں نے اپنے آنچلوں کو اٹھا کر اللہ پاک کے مقدس گھر میں اگر دعا کر دیا تو جی، اگر ماں نے دعا کر دیا کہاں دعا کر دیا؟ آواز سے بولیے۔ کعبہ شریف میں۔ کعبہ شریف ایک جگہ ایسی جس کو مستجاب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ جہاں اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو متعین فرما دیا۔ کتنے ہزار فرشتوں کو؟ کس لیے متعین فرمایا ہے؟ کہ میرے بندے جب یہاں آئیں اور جو دعائیں کریں تو ان کے دعا پہ تم آمین کہہ دے گا، سبحان اللہ۔ یعنی ایک ایک بندے کے دعاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتوں کو متعین فرمایا، سبحان اللہ۔ اب سوچو کہ وہاں پہ جا کر اگر ماں باپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا کہ مولا میرے بیٹے کو سلامتی عطا فرما دے، میرے بیٹے کو سلامت رکھنا، اس کو ایمان پہ قائم رکھنا، تو اس کے لیے کتنی خوش نصیبی ہوگی۔ تو اللہ پاک سب کو عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت 1295 ہجری میں گئے تھے۔ کب گئے تھے؟ 1878 عیسوی میں گئے تھے، حج ادا فرمایا۔ ایک دن آپ نے مقام ابراہیم میں نماز پڑھی۔ کیا نماز پڑھی؟ آواز سے بولو۔ مقام ابراہیم جانتے کسے کہتے ہیں جی؟ آواز سے بولو، آپ لوگ بولو بھائی جی۔ مقام ابراہیم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ پتھر رکھا ہوا ہے جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر فرمایا کرتے تھے۔ کس کی تعمیر فرماتے تھے؟ اور کیسے پتھر تھا وہ جی؟ اس کے اندر اللہ نے طاقت پیدا فرما دیا تھی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی تھی اور پتھر بھی ویسے ویسے اونچا ہوتا تھا، سبحان اللہ، خود سے اونچا ہوتا تھا، اس کو اونچا کرنے کی ضرورت۔ اور اللہ تعالیٰ نے کرم میں فرمایا کہ کتنے ہزار سال ہو گئے جس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیام فرما کے کھڑے ہو کر کعبہ شریف کی تعمیر فرمائی، پتھر نے آپ کے نقش پا کو لے لیا تھا اپنے سینے میں، جو پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا موجود ہے۔ تو جہاں پہ اس پتھر کو رکھ کر وہ اوپر سے قبہ بنا دیا ہے، اس قبے کو کیا بولتے ہیں؟ مقام، آج کے زمانے کے بعد ہے نا قبہ بنا ہوا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مقام۔ اعلیٰ حضرت نے مقام ابراہیم میں نماز پڑھی۔ اس زمانے میں 4 مصلے تھے وہاں پہ۔ کتنے مصلے تھے کعبہ شریف میں؟ ہمارے امام کتنے ہیں؟ آواز سے بولو۔ ہاں کتنے امام ہیں؟ 4 امام ہیں۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ 4 امام ہیں۔ کتنے امام ہیں؟ چاروں مصلے اس کو بچھائے جاتے تھے۔ ہر مصلے پہ ہر امام، ہر مسلک کا امام متعین تھا کہ فلاں مسلک کا امام اتنے بجے نماز ان کی، اتنے بجے ان کی، اتنے بجے ان کی، یہ سب متعین تھے وہاں پہ، چاروں مصلے بچے ہوئے تھے، ہر مصلے پہ ہر امام نماز پڑھاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت جب وہاں حاضر ہوئے، مقام ابراہیم میں نماز پڑھی، تو شافعیوں کے جو امام تھے، سبحان اللہ، کس کے امام تھے؟ شافعی بھی سنی ہوتے ہیں، شافعی بھی سنی ہوتے ہیں، وہابی
نہیں ہوتے. کبھی ان کو دیکھ لینا نماز میں ایسے ہاتھ کرتے ہوئے تو اس سے مت سمجھ لینا کہ وہاں بھی ہیں. الحمدللہ بہت اچھے سنی ہوتے ہیں. تو وہاں پر اس وقت شافعیوں کے امام کون موجود تھے؟ حضرت علامہ حسین بن صالح جمل اللیل. آواز سے بولو, آواز سے بولو. حسین بن صالح جمل اللیل موجود تھے. کون موجود تھے؟ ہاں. فرماتے ہیں کہ جب آپ کا چہرے انور دیکھا, علامہ حسین بن صالح جمل اللیل نے اعلیٰ حضرت کا چہرہ دیکھا. کس کا چہرہ دیکھا؟ اور چہرہ نے چہرے انور کو دیکھا تو بغیر کسی جان پہچان کے, کوئی جان پہچان نہیں, کوئی ملاقات نہیں, کبھی کچھ تعارف نہیں, جیسے آپ کے چہرے انور کو دیکھا بغیر کسی جان پہچان کے آپ کا ہاتھ پکڑا. سبحان اللہ. کہاں پکڑا تھا؟ آواز سے بولو, آواز سے بولو. مقام ابراہیم پہ پکڑا تھا. کہاں پہ پکڑا تھا؟ مقام ابراہیم پہ پکڑا. اور ہاتھ پکڑنے کے بعد میں اپنے دولت خانے پر لے کر کے آئے. سبحان اللہ. کہاں لے کر کے گئے؟ اپنے دولت خانے پر لے کر گئے. اور بہت دیر تک آپ کی پیشانی مقدس پر نگاہ جمع کر کے آپ کے رخ زیبا کی زیارت فرماتے رہے. سبحان اللہ. 1-2 منٹ نہیں, کافی دیر تک اعلیٰ حضرت کے پیشانی کو حضرت علامہ حسین بن صالح جمل اللیل رضی اللہ تعالی عنہ امام اہل سنت کے چہرے پر, ان کی پیشانی کو کافی دیر تک کے دیکھتے رہے. اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انی لا اجد نور اللہ بہذا الجبین, یعنی بے شک میں اس پیشانی میں اللہ کا نور دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. کون سی پیشانی میں دیکھ رہے تھے؟ آواز سے بولو. کیا دیکھ رہے تھے؟ آواز سے بولو. اللہ کا نور دیکھ رہے تھے. فرماتے ہیں اس کے بعد سیاہ ستہ اور سلسلے عالیہ قادریہ کی اجازت اپنے ہاتھ مبارک سے لکھ کر اعلیٰ حضرت کو عطا فرمائی. اور ارشاد فرمایا اسم کا ضیاء الدین احمد. سبحان اللہ. فرمایا کہ تمہارا نام ضیاء الدین احمد ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کا نام کیا ہے؟ آواز سے بولیے, آواز سے بولیے, آواز سے بولیے. بہت مست لگ رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ لوگ اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا ہے, وہ اعلیٰ حضرت کا نام ہی بھول گئے. جی بولو بھیا. بہت مست ہے الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے ذکر میں. درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام تھا اعلیٰ حضرت کا؟ آواز سے بولو, آواز سے بولو. احمد رضا نام تھا آپ کا. کیا نام تھا اعلیٰ حضرت کا؟ آواز سے بولو. کیا نام تھا اعلیٰ حضرت کا؟ احمد رضا نام تھا. کس نے نام رکھا تھا احمد رضا؟ آپ کے دادا نے رکھا تھا. کس نے رکھا تھا؟ آواز سے بولو. احمد رضا نام کس نے رکھا تھا؟ آپ کے دادا نے رکھا تھا. پیدائشی نام آپ کا کیا تھا؟ محمد تھا. پیدائشی نام کیا تھا؟ سب کو اپنے بچوں کا نام یہی رکھنا چاہیے, محمد رکھنا چاہیے. کیا رکھنا چاہیے؟ اور تاریخی نام آپ کیا تھا؟ المختار. تاریخی نام کیا تھا آپ کا؟ اور اعلیٰ حضرت نے کیا نام رکھا تھا اپنا؟ آواز سے بولو. اعلیٰ حضرت نے اپنا نام کیا رکھا تھا؟ جی فرماتے ہیں دیو کے بندوں سے تو کچھ نہیں یاد ہے. آواز سے بولو بھائی. تو آپ ہی بولے سر, زور سے بولیے. دیو کے بندوں سے تو کچھ چھینا نہیں, خلد میں پہنچا رضا. ہاں, دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض. کیا فرماتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ. کیا فرماتے ہیں؟ ہاں, تو اعلیٰ حضرت نے خود اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا تھا. کیا رکھا تھا؟ کیا رکھا تھا؟ جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مصطفیٰ کا غلام. سبحان اللہ. کیا نام رکھا تھا؟ مصطفیٰ کا غلام. ہمیشہ اپنے آپ کو عبد المصطفیٰ ہی لکھا کرتے تھے. تو دادا نے احمد رضا رکھا, پیدائشی نام محمد, تاریخی نام المختار. اعلیٰ حضرت نے خود اپنا نام عبد المصطفیٰ رکھا تھا. اور جب حرم شریف کے اندر علامہ حسین بن صالح جمل اللیل نے آپ کے چہرے میں اللہ کا نور دیکھا تو فرمایا تمہارا نام ضیاء الدین احمد ہے. کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا؟ ہاں, اور گھر میں لوگ محبت کے ساتھ پکارنے کے لیے امن میاں کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ کیا کہا کرتے تھے؟
امن میاں کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کیا ماننے والے ہو کہ نہیں ماننے والے ہو؟ آواز سے بولو. سچے دل سے مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کبھی خواب میں دیکھا آپ نے اعلیٰ حضرت کو؟ آواز سے بولو. سب لوگ مرید ہو کہ نہیں اعلیٰ حضرت سے مرید ہو؟ آواز سے بولو. سب لوگ اعلیٰ حضرت سے مرید ہو کہ نہیں مرید ہو؟ کتنے لوگ مرید ہو اعلیٰ حضرت سے؟ جی تب کس سے مرید ہیں آپ لوگ بھیا؟ اچھا اچھا. تو قادری کیوں لکھتے ہو؟ رضوی کیوں لکھتے ہو؟ جی دادا مرشد ہے. کوئی بھی اگر پوچھے تاج الشریعت سے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں الحمدللہ سب ہمارے پیر ہیں. جتنے بھی ہوں سب ہمارے پیر ہیں. ورنہ پھر قادری کیسے لکھو گے آپ؟ رضوی کیسے لکھو گے پھر؟ الحمدللہ اعلیٰ حضرت ہمارے پیر ہیں. کہو آپ اعلیٰ حضرت ہمارے. آواز سے بولو. وہ شجرہ شریف ہے آپ کے پاس کہ نہیں ہے؟ آواز سے بولو. ہے کہیں کہ نہیں ہے؟ رکھے ہو محفوظ کر کے؟ آواز سے بولو. وہ جنت میں جانے کی. آواز سے بولو. اور آواز سے بولو. کیسے معلوم ہوا جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ ہے؟ تو کیسے معلوم ہو؟ سگنیچر بس. تو کہیں وہ والا کیا بولتے ہیں کھوجا جو بمبئی میں بوری لوگ رہتے ہیں نا ان کا بھی کوئی ایک آتا ہے وہ لکھ کر دے دیتا ہے کہ ہاں یہ جنتی. اسی جنت میں اتنی جگہ ہے. میں سنا ہوں اللہ علیہ صاحب تحقیق نہیں کیا ہوں. کچھ لوگ بوری لوگ رہتے ہیں ممبئی میں وہ لوگ باقاعدہ جنت بیچتے ہیں دنیا میں. دنیا میں جنت لوگ بیچتے ہیں. تو ویسے ہی ہم لوگوں کا معاملہ ہے کیا؟ جی ہاں. درود شریف پڑھ لیجیے پھر محفل ختم ہوتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاذ الجود والکرم والہ وسلم صلاۃ والسلام علیہ. پیلی بھیت شریف اور بریلی شریف کے درمیان تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے؟ پیلی بھیت شریف آپ لوگ گئے کہ نہیں گئے ہیں؟ گئے نا پیلی بھیت شریف؟ کوئی زیادہ دوری نہیں ہے. 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا جو غیر مقلد تھا. کیا تھا وہ؟ اعلیٰ حضرت کی برائی کرتا تھا کبھی سو. ایک دن وہ خواب دیکھتا ہے کہ ایک دریا میں کشتی جا رہی ہے. کیا خواب دیکھا تھا حاجی معین صاحب؟ دریا میں. دریا کے علاوہ تو کشتی جاتی نہیں کہیں کہ جاتی ہے؟ جی آواز سے بولو. نہیں جاتی نا. خالی دریا میں سمندر میں نہیں جاتی ہے. جی تو کشتی جا رہی تھی اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ مجھے بھی دریا کے پار جانا ہے. کیا دیکھ رہا تھا وہ؟ تو اب جلد باز تو ہوتے ہیں کبھی سے پہلے سے ہوتے ہیں. بڑے جلد باز ہوتے ہیں. ہر چیز میں جلدی ان کی ہوتی ہے. اب وہ دور ہی سے چلا رہا ہے رکو رکو مجھے بھی جانا ہے. رکو رکو مجھے بھی جانا ہے. اب وہ کشتی والا رکا. جب قریب پہنچا وہاں تو دیکھا تو کہا دیکھو اس میں پاک لوگ خالی سوار ہو سکتے ہیں اور تم ابھی ناپاک ہو. جب پاک ہو جانا تب اس کے اندر آنا. اب وہ گھبرایا اور گھبرایا اس کی آنکھ کھل گئی. اب آنکھ کھل گئی تو بہت تعجب میں کہ کشتی میں مجھے ناپاک کہہ دیا. میں تو نماز پڑھ کر کے لیٹا ہوں میں ناپاک کیسے ہوں؟ اب وہ تمام اسی سوچ و بچار میں پڑا تھا. پھر ذہن گیا کہ چلو خواب ہوتا ہے ہو گیا ہوگا. پھر لیٹ گیا. اسی بے چینی اضطراب کے عالم میں پھر خواب دیکھتا ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے. کیا خواب دیکھتا ہے؟ ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس میدان کے اندر ایک بہت عالی شان تخت بچھا ہوا ہے اور اس تخت پہ ایک بہت بہترین کرسی لگی ہوئی ہے اور اس پہ ایک بہت بڑے حسین و جمیل چہرے والے جلوہ فرما. اور لوگ وہاں جا رہے ہیں تو وہاں جانے کے لیے 2 دربان موجود ہیں. دروازے پہ کھڑے ہیں. جب کوئی وہاں جاتا ہے تو وہ اسے پوچھتے ہیں اور اس کے بعد میں اندر جانے کی اجازت دیتے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے بھی میرے دل میں بھی خواہش پیدا خواب میں کہ میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی. میں نے کہا چلو میں بھی دیکھوں کہ بھئی اتنا عالی شان میدان پھر ایسا مجمع اتنا بہترین شاندار تخت ایسے باروب حسین و جمیل والے وہاں تشریف فرما ہے. چلو ہم بھی جا کر کے زیارت کریں. کہتا ہے جب میں وہاں گیا دربانوں نے مجھے پوچھا کہ سرٹیفکیٹ دو. حاجی صاحب کیا پوچھا؟ کیا پوچھا؟ اس نے کہا یہاں کون سی سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس کچھ نہیں. تو کہا ٹھیک ہے جاؤ جب سرٹیفکیٹ ہو جائے گی تب آنا یہاں. یہ جیسے کہا پھر اس کی آنکھ کھل گئی.
اب وہ خواب میں 2 مرتبہ جب دیکھا تو حالت خراب اس کی، اور فوراً ذہن میں آیا کہ میں نے بریلی کے مولانا کی بارگاہ میں گستاخی کیا. اللہ، ہو سکتا ہے کہ یہ اسی کا سب ہو، اسی کا سب ہو. صبح فجر کی نماز پڑھی اور پہلی گاڑی سے وہ بریلی پہنچا، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا. کہاں پہنچا؟ کہاں پہنچا؟ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچا. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد آپ کے قدموں میں اپنا سر رکھا، اور سر رکھنے کے بعد میں کہا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا کر مشرف اسلام فرما لیجیے. اعلیٰ حضرت نے اسے کلمہ پڑھایا، مشرف اسلام فرمایا، اور اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے اپنا سجدہ شریف عطا فرمایا اور فرمایا کہ اب تم پاک ہو گئے ہو، تمہیں کوئی کشتی میں بیٹھنے سے نہیں روکے گا. سبحان اللہ. خواب کہاں دیکھا جا رہا تھا؟ آواز سے بولو، آواز سے بولو. اعلیٰ حضرت کے نام کے نہ بنو نام لیوا. اعلیٰ حضرت کا نام لیتے تو کام کے بنو اعلیٰ حضرت کا نام لیوا. کہاں بریلی شریف ہے، کہاں پیلی بھیت شریف ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں گیا، بتایا بھی نہیں، اس نے اپنے حالات سے بھی واقف نہیں کرایا. اعلیٰ حضرت نے اسے توبہ کرایا، توبہ کروانے کے بعد میں سجدہ عطا فرمایا، فرمایا کہ اب پاک ہو گئے ہو، کشتی میں بیٹھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے، اب تمہیں دربان کبھی نہیں روک سکتے. اللہ اکبر. یہ کہنا تھا کہ وہ سطح میں پڑ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. خواب میں نے بریلی میں دیکھا، پیلی بھیت میں نے خواب دیکھا، اور یہاں بریلی میں آیا تو امام احمد رضا میرے خواب کی تعبیر فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اے سنی مسلمانوں، اعلیٰ حضرت کے شہدائیوں، اعلیٰ حضرت ہمارے پیشوا ہیں، اعلیٰ حضرت ہمارے تمام سنیوں کے امام ہیں. الحمدللہ آپ کے امام میں کوئی خامی نہیں ہے، خامی ہے تو ہمارے اندر خامی ہے، اگر کچھ کمی تو ہمارے اندر کمی ہے. آپ سچے دل سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لو لگائیے. ایک بدعقیدہ شخص جو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جا کر کے جانب ادب طے کر کے اپنے کفر سے توبہ کر کے مشرف اسلام ہو کر اعلیٰ حضرت کی غلامی اگر قبول کرے تو اعلیٰ حضرت اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دے. اور سنیو، تم تو پہلے ہی سے اہل سنت والجماعت پہ ہو، آپ پہلے ہی سے سنی ہو، آپ پہلے ہی سے ایمان والے ہو. اگر آپ نے صحیح طور سے اپنے دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت کی شمع جلا لیا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی ہے، نہ تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کوئی پریشان کر سکتی ہے. آپ کیسے بھی ہوں، الحمدللہ اعلیٰ حضرت کو سچے دل سے یاد کرو. ہر جگہ اعلیٰ حضرت مدد فرمائیں گے آپ انشاءاللہ. نام کے نہیں، کام کے ہونا چاہیے. جیسے آپ کی محبت ہوگی، جیسے آپ کی نسبت مضبوط ہوگی، الحمدللہ بریلی کے تاجدار کا فیضان بھی اتنا ہی زیادہ ہم اور آپ پر جاری ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ اعلیٰ حضرت کے تذکرے ہیں. الحمدللہ کتاب کس زمانے میں لکھی گئی، کہاں لکھی گئی؟ یہ اعلیٰ حضرت کی مقبولیت کی آج آپ کے گھر میں سنائی جا رہی ہے. کبھی سوچا تھا انہوں نے کہ ہاں حضور بدر ملت علیہ نے سوچا تھا کہ کتاب کہاں؟ اور الحمدللہ یہاں تو یہاں یہ ہمارے بچے ہیں، سرکار علیہ السلام کے ملک عرب شریف میں کتاب سنائی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت کہاں ہو رہا ہے؟ آواز سے بولو. عرب شریف میں اعلیٰ حضرت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور نہ جانے پوری دنیا میں کہاں کہاں ہو رہا ہوگا، کوئی پتہ نہیں لگا سکتا. اس لیے کہ اللہ جسے اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے، پوری دنیا والوں کے دلوں میں اللہ پاک ان کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر پوری دنیا والے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت مقبول بارگاہ الہی تھے، مقبول بارگاہ مصطفیٰ تھے، اور مقبول بارگاہ غوث اعظم. اس لیے سچی محبت رکھو، نمازوں کی پابندی کرو، گناہوں سے دور رہو، برائیوں سے دور رہو، اچھے بنو. ماں باپ اگر گھر میں ہوں تو ماں باپ کی خدمت میں اپنی عظمت جانو کہ اگر انہوں نے خدمت تمہارے قبول کر لیا تو الحمدللہ تمہارے دنیا کی معراج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف مت پہنچاؤ، ماں باپ کی باتوں کو کبھی مت ٹالو. جائز مباح چیز میں ماں باپ اگر آپ کو کسی چیز کا حکم دے دے تو آپ پر کرنا واجب و ضروری ہو جاتا ہے اس کو، پھر آپ نہیں ٹال سکتے حکم، پھر آپ نہیں ٹال سکتے. اور استاد اگر حکم دے دے تو آواز سے بولو، آواز سے بولو. آواز ہی نہیں آ رہی جی. ماں باپ سے بڑھ کر استاد کا درجہ ہے جی. استاد کا درجہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ یہ مربی بدن ہے اور استاد یہ مربی روح ہے. اور بدن اور روح میں مقام کس کا اونچا ہے؟
روح کا وہ چاہے تو جو بدن کی پرورش کرتے ہیں وہ ماں باپ ہیں، جو روح کی پرورش کرتا ہے وہ استاد ہوا کرتا ہے، اس لیے استاد کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ اگر ماں باپ کسی مباح کام میں حکم دے دے تو کرنا فرض واجب ہے، استاد اگر دے دے تو بدرجہ اولا اس کو کرنا فرض واجب ہے۔ اس لیے کبھی مجبور نہ کرنا مجھے، جو میرے شاگرد ہیں سب کو نہیں کرتا ہوں جی ہاں بھائی ہے نا مفتی صاحب، لیکن جو ہمارے شاگرد اس میں ہیں تو قرآن مجھے کسی چیز کے حکم دینے کے لیے مجبور مت کرنا، اس لیے میں بہت سوچ سمجھ کر کے بولتا ہوں کہ یہ کام کرو بیٹا، اگر حکم دے دیا اور نہیں کرو گے تو پھر کہاں آواز سے بولو، کہاں جواب دینا پڑے گا؟ آواز سے بولو۔ اور اعلیٰ حضرت تو یوں بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے استاد کی بات کو مباح چیزوں میں نہیں مانا تو گویا کہ اس نے اسلام کے گروہوں میں سے ایک گروہ کو کھول دیا۔ اللہ کتنا بڑا وہ، اس لیے حکم دینے کے بعد سن رہے نا بھائی، آپ سن رہے نا غور سے جی ہاں سنو غور سے، سب لوگ سنو غور سے، یہ سب کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ اس لیے کبھی کبھار اگر استاد کو کہتے ہیں نا حاجی موین صاحب، آواز سے بولو بھائی، میں ہوں نا آپ کا استاد کہ نہیں ہوں؟ نہیں حاجی موین صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ہاں اور سب کے تو الحمدللہ یہ سب داڑھی ایک مشت رکھو، داڑھی ایک مشت رکھنا کیا ہے؟ آواز سے بولو، جن کی بھی داڑھی چھوٹی ہو آپ وعدہ کریں کہ ہم داڑھی انشاءاللہ ایک مشت رکھیں گے، کتنی رکھیں گے؟ اور نمازوں کی پابندی کریں گے۔ الحمدللہ یہ چیزیں ہیں، داڑھی شریف ایسی کہ آپ مر جائیں گے، ہمارے بدن سے کتنا بھی قیمتی لباس ہو سب اتار لیا جائے گا، بہترین ٹوپی ہو سب اتار لی جائے گی سب، مگر یہ جی سرکار کی سنت اگر آدھی لے کر کے جاؤ گے تب جی آواز سے بولو، ہاں اس پوری لے کر کے جانا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ہاں تو جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں وہ لوگ غور سے سن لیں میری بات، ایک مشت داڑھی رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے اور ایک مشت رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اس لیے اس واجب کو چھوڑے نا ورنہ گنہگار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اعلیٰ حضرت کے فیض سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ السلام